بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس میں یا ہم کہیں ششماہی اختبار سے پہلے ہم سورۃ التکویر کو پڑھ رہے تھے اور غالباً ہم نے اس سورت کو کمپلیٹ کر لیا تھا. آج ہم ایک نئی سورت کو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سورۃ الانفطار. اور یہ سورۃ الانفطار یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 19 آیات ہیں. اور مکی اور مدنی بات بتا چکا ہوں کہ مکی وہ صورت ہوتی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مدنی وہ صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ سب سے زیادہ جامع اور مناسب اور زیادہ راجح تعریف یہی ہے جو کی جاتی ہے مکی اور مدنی صورتوں کی، ورنہ اس کے علاوہ اور بہت ساری تعریفات ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. آج اس صورت کو ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے میں کچھ آیتوں کو پڑھ رہا ہوں جن کو آج ہمیں پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. یہ جو صورت ہے، اس صورت کے اندر بھی قیامت کے وقت جو حادثات رونما ہوں گے ان میں سے چند حوادث کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں. چنانچہ یہاں آیا ہوا ہے، سب سے پہلی آیت ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. تو انفطرت یہاں پر ہے انشقت کا معنی، جیسے دوسری جگہ ہے اذا السماء انشقت. تو انفطرت انشقت کا معنی ہے اور دونوں کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا. تو جب یعنی کہ قیامت کے قریب یہ منظر ہوگا. تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے ٹوٹ کر کے گر جائیں گے. انتصرہ معنی ہوتا ہے نصرہ ینصرو کے معنی ہوتا ہے بکھیرنا کسی چیز کو. ابھی دیکھنے میں لگتا ہے ایسے کہ ستارے بالکل پروئے ہوئے ہیں، ایک اچھی لگائے ہوئے ہیں مناسب جگہوں پر، لیکن قیامت کے قریب یہ جو نظام، یہ خوبصورت نظام دکھ رہا ہے، جو یہ سسٹم دکھ رہا ہے ستاروں کا، یہ سب درہم برہم ہو جائے گا اور وہ اپنی جگہوں سے وہ بکھر جائیں گے، گر جائیں گے. تساقطت. تو وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے یا ہم کہیں جھڑ جائیں گے، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، یا جب سمندر بہہ نکلیں گے، یعنی کہ سمندر کے اندر بہت زیادہ جب اس کو بھڑکا دیا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا پانی ادھر ادھر بہہ نکلے گا، جیسے سیلاب جیسا کیا ہے ماحول ہو جائے گا. تو کئی سارے معنی اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے. تو اور جب سمندر بہہ نکلیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو
उखाड़ दिया जाएगा, यानी कि कब्रों को खोल दिया जाएगा। तो ये मान है वह इदल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, यानी कब्रों से जो मुर्दे हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो बुअसिरत का माना है उलट देना, उखाड़ देना, ये माना है। तो इससे माना क्या है कि कब्रों को खोल दिया जाएगा और उससे मुर्दे क्या है निकल लाएंगे। तो वह इदल कुबूर बुअसिरत, और जब कब्रों को उखाड़ दिया जाएगा और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी। तो ये 4 चीज़ों का यहाँ पर तज़किरा हुआ है। आसमान फट जाएगा, सितारे बिखर करके गिर जाएंगे, समंदर को भड़का दिया जाएगा, कब्रों को उखेड़ दिया जाएगा और मुर्दे क्या है निकल जाएंगे। तो ये क़यामत के करीब क्या है मनाज़िर होंगे। तो ये जब ये चीज़ें होंगी, जब ये चारों चीज़ें जो यहाँ पर तज़किरा है जब ये रूनुमा होंगी तो क्या होगा? आलिमत नफ्सुन, ये जवाब है इज़ा का। ये जितने भी अभी यहाँ हैं जुमले, इदस्समा उनफतरत एक दूसरे पर मातूफ़, इदस्समा उनफतरत एक जुमला है, इज़ा है और उस इज़ा शर्तिया है इज़ा, और उसके बाद अस्समा उनफतरत ये उसका शर्त है, जुमला शर्त है। ऐसे ही उसके वाव हर्फ़ अत्फ़ है, फिर उस पर क्या है मातूफ़ है एक और जुमला, वइदल कवाकिब इंतसरत, और उसके बाद फिर वाव हर्फ़ अत्फ़ है और उसके बाद एक जुमला और मातूफ़ है, वइदल बिहारु फुज्जिरत, और उसके बाद फिर वाव हर्फ़ अत्फ़ है और उसके बाद एक जुमला और मातूफ़ है अपने पहले वाले पर, वइदल क़ुबूर बुअसिरत। इस तरह से सारे के सारे क्या है मातूफ़ अलैह और मातूफ़ हो करके सब एक जुमला बन रहे हैं, जो कि जुमला शर्त बन रहे हैं। इस सब की जज़ा यहाँ पर है अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। यहाँ पर जो इज़स्समा उनफतरत, तो इज़ा के बाद जो इस्म आया हुआ है अस्समाउ इनफतरत, तो अस्समाउ इसके बारे में जिस पहले बात आई है शायद की, तो अस्समाउ यहाँ पर उसको मरफू क्यों पढ़ा जाएगा? ये एराब के नहीं कर हम तरकीब के एतबार से या एराबी सूरत में ये क्या वाक़ होगा? तो अस्समाउ जो है यहाँ पर दो तरह की यहाँ पर बातें कही जाती हैं। पहली बात तो ये है कि अस्समाउ यहाँ पर मुब्तदा है और उसके बाद इनफतरत जो है ये उसकी ख़बर है, और ये मुब्तदा और ख़बर ये फिर जुमला शर्त हो जाएंगे इज़ा शर्तिया का। कुछ लोगों का दूसरे लोगों का और कहना है कि नहीं, इज़ा के बाद फ़ेल का आना ज़रूरी है, और ये के मज़हब है, नहवी मसलक है या मज़हब है जो बसरी मज़हब है उसका ये कहना है कि अस्समाउ जो इज़ा जो होता है उसके बाद हमेशा फ़ेल का आना ज़रूरी होता है। इज़ा के बाद बिल्कुल ज़रूरी कि फ़ेल आए। अगर फ़ेल नहीं आता है इज़ा के बाद तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? वहाँ पर हम एक मुनासिब फ़ेल को महज़ूफ़ मानेंगे। तो यहाँ पर क्या मानेंगे? इज़स्समा उनफतरत। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक फ़ेल महज़ूफ़ है जो कि जिसकी तक़दीर है, यानी कि जो फ़ेल महज़ूफ़ इनफतरत है, यानी कि यहाँ पर कि दो फ़ेल हो गए। एक है अस्समाओ से पहले इनफतरत एक फ़ेल है यहाँ पर, और उसके बाद अस्समाओ के बाद दूसरा एक इनफतरत फ़ेल है। तो दो फ़ेल हैं इनफतरत इनफतरत। असल इबारत कैसे होगी? इज़ा इनफतरतिस्समाउ इनफतरत। तो यहाँ पर पहला वाला इनफतरत महज़ूफ़ है अस्समाओ से पहले, और अस्समाओ जो है अब ये उसी इनफतरत महज़ूफ़ फ़ेल का फ़ाइल हो जाएगा, और दूसरा वाला जो इनफतरत फ़ेल है ये पहले वाला जो कि महज़ूफ़ है उसकी तफसीर कर रहा है। तो इस तरह से गोया कि क्या हुआ? इनफतरतिस्समाउ ये एक जुमला है जो कि जुमला मुफस्सरा है, यानी कि जिसकी बाद में तफसीर आ रही है, और इनफतरत क्या है? ये जुमला मुफस्सिरा है, यानी कि ये तफसीर कर रहा है पीछे वाले जुमले की। तो बात जो भी हो कि अस्समाउ इनफतरत, बाद लोगों का कहना है कि क्या है अस्समाउ मुब्तदा है, इनफतरत ख़बर है। बाज़ का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अस्समाउ यहाँ पर फ़ाइल है फ़ेल महज़ूफ़ का, और बाद वाला जो इनफतरत फ़ेल है उसी फ़ेल महज़ूफ़ की क्या है तफसीर कर रहा है। ऐसे ही आगे वाली मिसालों में भी होगा वइदल कवा, और ये वाली जो तरकीब है इस तरह से अक्सर किताबों में, अरबी की किताबों में इसी तरह से तरकीब करते हैं। ये वाली जो सूरत है कि इज़ा के बाद जो इसमें मरफू आता है उसको फ़ेल महज़ूफ़ का फ़ाइल मानते हैं, और बाद जो इसमें मरफू के बाद जो फ़ेल है उसको कहते हैं कि ये तफसीर कर रहा है फ़ेल महज़ूफ़ का। यही चीज़ ज़्यादातर अक्सर किताबों में मिलती है, यही ज़्यादा राइज है।
اسی طرح سے اسی روشنی میں ہم آگے والے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت اس کو بھی کہہ سکتے ہیں ایسے ہی، اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اس میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں، اور وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اس میں بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں۔ اور اس طرح کی عبارت جہاں کہیں بھی اگر عربی کلام میں آتی ہے تو وہاں بھی یہی بات ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیسے اذا السماء انشقت، وہاں بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں۔ اس بات کریں کہ تو علم میں کیا ہوا کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، یہ چاروں کے چاروں جملے یہ سب مل کر کے یہ شرط ہیں، ان کی جو جزا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان جائے گا اس کو جس کو اس نے کر کے آگے بھیج دیا ہے اور جو اس نے کیا ہے پیچھے چھوڑا، جس کو اس نے آگے بھیج دیا ہے اور جس کو اس نے کیا ہے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو کیا مانا گیا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے کو معلوم کر لے گا، یعنی کہ اپنے اگلے اور پچھلے اعمال کو وہ کیا ہے معلوم کر لے گا، یعنی کہ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ چیزیں جب رونما ہوں گی تو قیامت واقع ہوگی، اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہاں پر اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا اچھائیاں یا کیا کیا برائیاں اس نے کر کے آگے بھیجا تھا، اور ایسے ہی وہ پیچھے کیا کیا برائیاں چھوڑ کر کے آیا تھا جس کو لوگ کیا ہے اس کے بعد کر رہے تھے۔ تو علمت نفس ما قدمت، قدمت کا معنی جو ہے، قدمت کا معنی تو یہاں پر واضح ہے کہ کوئی کام اس نے کیا اور آگے بھیج دیا کر کے، لیکن اخرت کا معنی کیا ہے؟ اخرت کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہے، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، کوئی کام وہ دنیا میں کر کے جاتا ہے، کوئی اگر اچھا کام کر کے جاتا ہے دنیا میں پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، جیسے کہیں پر مسجد بنا دی یا کہیں کوئی اور نیک کام کر دیا یا کہیں کچھ بھی کر دیا، تو یہ چیز وہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کی نیکی اس کا ثواب اس کو کیا ہے ملتا رہے گا۔ ایسے ہی آدمی اپنے پیچھے کوئی برا کام بھی کر کے چھوڑ کے جا سکتا ہے، کہیں پر کوئی مندر بنوا دیا، کہیں پر شراب کی دکان کھول دی، یا آج کل جیسے بہت سے ہوتا ہے سوشل میڈیا کی جو سائٹس ہیں ان پر کیا ہے کوئی غلط ویڈیو بنا کر کے چلا گیا، کوئی گانے کا یا کوئی بری ویڈیو بنا کر کے چلا گیا، اس کے جانے کے بعد لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو بعد میں جو چھوڑ کے گیا ہے پیچھے، یہ سب کیا ہے وہاں پر اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا برا کام پیچھے کر کے آیا تھا، اس کا مجھے گناہ کیا ہے ملا ہے۔ تو یہ پیچھے چھوڑ کے جانے سے مراد کیا ہے؟ یہی ہے۔ تو کریں کہ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے تمام اعمال کو جان جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس سے مخاطب انسان ہے۔ اس میں کئی باتیں کہی گئی ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس سے انسان سے مراد کیا ہے؟ کافر مراد ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے، یا اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو کہ کریم ہے؟ تو یہاں پر معنی اس کا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے باوجود، یہ ساری چیزیں پتہ ہونے کے باوجود کہ ایسا ہوگا، آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے دنیا میں اس کا جو ہے قیامت کے دن اس پر محاسبہ ہوگا۔ یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے،
اسے عقل عطا کی ہے، اسے تندرستی عطا کی ہے، عقل و فہم عطا کی ہے، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، پھر اس کے باوجود بھی اپنے رب کے ساتھ وہ ایسا برا برتاؤ کیوں کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ادا کر رہا ہے، اور قیامت کے دن جو جزا اور سزا کی جو بات ہے کہ قیامت کے دن سب کو جو ہے جمع کیا جائے گا، ہر کسی کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو وہ جھٹلا رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ خود دین کو بھی کیا ہے جھٹلا رہا ہے۔ تو انسان ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کس چیز نے اس کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام چیزوں سے نوازا ہے، دنیا میں ہر چیز اس کے لیے مہیا کی ہے، پھر بھی کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اپنے کریم رب کے تعلق سے، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور پھر تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی کہ تمہیں جتنی بھی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی، ایک کامل انسان بنا دیا، سننا، دیکھنا، عقل و فہم، جتنی چیزیں ضرورت تھی سب کچھ کیا ہے عطا کیا۔ تو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک بنایا، اور تم کو فعدلک، عدلہ جو فعل ہے، عدلہ اور کاف کی ضمیر مفعول بھی ہے، فعدلک، اور تمہیں کیا ہے برابر بنایا۔ اس کا معنی کیا ہے برابر بنانے کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر جتنے بھی کیا ہے اعضاء ہیں سب کو کیا ہے برابر بنایا۔ تمہیں 2 ہاتھ عطا کیے، دونوں ہاتھ برابر ہیں، کوئی ایک ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، دوسرا ہاتھ بڑا نہیں ہے۔ تمہیں جو ہے 2 کان دیے وہ بھی برابر، 2 پیر دیے وہ بھی برابر، 2 آنکھیں دی وہ بھی برابر، تمام اعضاء ایک دوسرے سے برابر ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، کہیں کوئی پر کمی نہیں ہے۔ تو یہ معنی ہے فعدلک، تو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو ٹھیک ٹھاک بنایا، فسواک، فعدلک، اور تمہیں برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس بھی صورت میں اس نے چاہا تمہیں ڈھال دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس بھی صورت میں اس نے چاہا تم کو ڈھال دیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے کبھی تمہیں جو ہے اپنی باپ کی ملتی جلتی شکل پر بنایا، کبھی اپنی ماں کی ملتی جلتی شکل پر بنایا، کبھی اپنے دادا کی ملتی جلتی شکل پر بنایا، کبھی کسی اور کی ملتی جلتی شکل پر بنایا، جس طرح سے اس نے چاہا کیا ہے تم کو کیا ہے بنا دیا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس بھی صورت میں اس نے چاہا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو کچھ اور بنایا، جو بھی مطلب اس نے چاہا جس اعتبار سے اس نے تمہیں بنایا۔ تو فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس بھی صورت میں اس نے چاہا تم کو بنا دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، کلا یہاں پر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈانٹنے والا، یعنی کہ کسی چیز سے روکنا ہو، ڈانٹنا ہو تو اس کی آتا ہے کلا۔ تو مانا جو ہے کلا یعنی ہرگز نہیں، یعنی کہ تم لوگ اپنی اس غلط برتاؤ سے باز آ جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں بل تکذبون بالدین، بلکہ تم لوگوں کی باز آنے کی بات تو دور، تم لوگوں کی کیا ہے فطرت ہی ایسی ہے، اور تم لوگ کیا ہے دین کو جھٹلاتے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ دین کو جھٹلاتے ہو۔ دین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دین سے مراد یہاں پر یا تو قیامت کا دن مراد ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ جو جزا ہے، یعنی کہ جو بدلہ ہے وہ مراد۔ تو مانا یہ ہے کہ تم جزا اور سزا کا جو دن ہے اس کو تم جھٹلاتے ہو، دین سے مانا ایک یہ ہو جائے گا،
یعنی کہ تکذبون بالدین، تم لوگ کیا ہے دین کو یعنی کہ جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو. یا دوسرا معنی ہو جائے گا کہ تم لوگ دین کو یعنی کہ جو اسلام ہے اس کو جھٹلاتے ہو. یہاں تک بات ہوگی، انشاءاللہ پھر جو ہے اگلی گھنٹی میں آگے والی باتیں پڑھیں گے.